السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک معاشی کونسل کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، اور اس کانفرنس میں پاکستانی لوگ جو پاکستان میں ہیں اور دنیا بھر میں ہیں ان میں سے معاشیت کے ٹاپ کے لوگوں کو چنا گیا ہے اور اس کونسل میں ڈالا گیا ہے، جس کی عالمی سطح پر بھی بہت پذیرائی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو لوگ اکانومی اور اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں. لیکن اس کونسل میں ایک ایسے آدمی کا نام ڈالا گیا ہے جو اس کا قادیانی ہونا واضح ہے، سب کو پتا ہے. اس پر مذہبی حلقوں کی جانب سے بڑی تنقید کا سامنا ہے. آپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ آپ نے خود میسج ٹی وی کے حوالے سے 2014 میں عمران خان کا انٹرویو کیا تھا، جس میں آپ نے عاطف میاں کو وزیر خزانہ لگانا کے بارے میں عمران خان سے پوچھا، اور آپ نے اس کے قادیانی ہونے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب پھر کیا مجبوری بن گئی؟ عاطف میاں بے شک ماہر اقتصادیات ہوگا، لیکن پاکستان قادیانیوں کی پاکستان سے دشمنی اظہر من الشمس ہے، اور مذہبی حلقوں میں جو تشویش پائی جاتی ہے وہ بالکل درست ہے. اس سے قبل ایم احمد کو بھی ڈپٹی سیکرٹری اقتصادیات یا خان کے دور میں لگایا گیا تھا. وہ بھی قادیانی تھا، جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کی بنیاد رکھی تھی اور ملک کے دونوں حصوں میں الگ الگ طریقوں سے نفرت کی آگ بھڑکائی تھی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت سارے کلیدی عہدوں پر قادیانی موجود ہیں، تو اگر بہت سارے دیگر عہدوں پر قادیانی موجودگی میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کوئی تحریک نہیں اٹھی، تو ایک ایسی کونسل جس کونسل کا کام صرف معاشی حوالے سے سفارشات مرتب کرنا ہے، اس پر اتنا اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ پاکستان میں چیف جسٹس تک ہندو رہا ہے، جسٹس رانا بھگوان داس. اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کا بڑا عزت و احترام کرتے رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ قادیانی کیونکہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو نہیں رہنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانان پاکستان کو جب کبھی پتہ چلا کہ کسی قادیانی کو کسی بھی عہدے پر فائد کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اعتراض ضرور کیا. آپ جو دیگر اقلیتوں کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قادیانیوں اور دیگر اقلیتوں میں واضح فرق موجود ہے. ہم اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ اپنی آئینی حیثیت کو بھی تسلیم کرتی ہے. رانا بھگوان داس ہوں یا طاہر خلیل سندھو، جنہیں کچھ مدت کے لیے مسلم لیگ کی حکومت نے بھی وزیر خزانہ بنایا تھا، لیکن رانا بھگوان داس اپنے آپ کو ہندو تسلیم کر کے چیف جسٹس رہے، اور طاہر خلیل سندھو اپنے آپ کو عیسائی تسلیم کر کے وزیر رہے. کیا عاطف میاں اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں؟ کسی ملک کا آئین تسلیم نہ کرنے والے آدمی کو وہاں پر کسی عہدے کا حق حاصل نہیں ہے، تو کیا اس کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے؟ کیا کوئی آدمی امریکہ میں رہے، سعودی عرب میں رہے اور یہ کہے کہ میں سعودی عرب کے اس آئین کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا کوئی ملک اس کو اس ملک میں رہنے دے گا، وہاں کی حکومت؟ تو اس حوالے سے بتائیں کہ اصل میں یہ صورتحال ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی ملک میں رہنا چاہتا ہو مگر اس کے ملک کے قانون آئین کو نہ مانتا ہو، اسے اس ملک کا شہری نہیں کہا جاتا بلکہ اس ملک کا غدار کہا جاتا ہے. کیا نواب اکبر بگٹی کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا تھا کہ پرویز مشرف کے بقول وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے تھے، جبکہ قادیانیوں کے دوسرے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا بیان ان کے روزنامہ الفضل میں موجود ہے کہ ہم نے پاکستان کے وجود کو بادل ناخواستہ تسلیم کیا، ایک دن آئے گا کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا. قادیانی وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد، جس میں قادیانیوں اور لاہوری فرقہ کو
غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس قرارداد کو قادیانیوں نے قبول نہیں کیا۔ اپریل 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو آج تک قادیانیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ کیا پاکستانی قانون کے مطابق انہیں پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنا ووٹ بطور غیر مسلم اقلیت کے رجسٹر کروائیں؟ ہاں، یقیناً انہیں پابند کیا گیا تھا، مگر وہ اپنا ووٹ بطور غیر مسلم اقلیت کے درج نہیں کرواتے۔ تو کیا یہ قانون کی کھلی بغاوت کرنے والوں کو آپ پاکستانی شہری کہیں گے؟ میرے علم کے مطابق تو یہ لوگ آئین پاکستان کے باغی ہیں اور باغی کے لیے کوئی حقوق تسلیم نہیں کیے گئے۔ فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حق تلفی ہے، اسلام اقلیتوں کو حق دیتا ہے، تو ہم کیسے اسلام کو مان رہے ہیں کہ ہم لوگ اقلیتوں سے ان کے حقوق چھین رہے ہیں؟ کہ فواد چودھری صاحب کے جو کہنا ہے کہ یہ اقلیتوں کو حقوق دینے چاہیے، تو میں ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہوں گے، مگر وہ ایسا نہیں مانتے، بلکہ قادیانی لوگ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والے سب لوگوں کو کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین کی کتاب آئینہ صداقت، اس میں وہ لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کے بیعت میں داخل نہیں ہوئے، یعنی انہیں نبی نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں فواد چودھری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کسی قادیانی سے یہ لکھوا دیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ قادیانی ہرگز یہ لکھ کر نہیں دے گا۔ عجیب ظلم ہے کہ قادیانی کہیں اپنے آپ کو مسلمان اور حقوق مانگیں غیر مسلم اقلیت والے۔ اس لیے عاطف میاں اور کوئی بھی قادیانی کسی عہدے کا اہل نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کچھ خدا کا خوف کھائیں۔ قادیانی تمہیں جنگلوں کے سور، تمہاری عورتوں کو کتیوں اور سے بدتر اور جہنمی کہتے ہوں اور تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہوں، تم ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہو۔ عجیب تماشا ہے کہ مسلمانوں کا احتجاج قادیانیوں کے خلاف ہے اور ختم نبوت کے نام پر ووٹ لینے والے ان کا دفاع کر رہے ہوں۔ حکومت یاد رکھے، اگر اس کے کارندے اس اقدام کی حمایت کریں گے اور عاطف میاں کی سپورٹ کریں گے تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا اور اس تقرری کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جائے گا۔ ہم دلائل سے قادیانیوں کی غداری ثابت کریں گے تو سودا انہیں مزید مہنگا پڑے گا۔ والسلام۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔